جہانی صاحب کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. آج میں نے جیسے کہا کہ نذرانہ عقیدت ہی پیش کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بیچ میں کچھ ہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی حضرت, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ماں پہلی ماں کافِ امن و اما, حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کا یہ جو شعر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک کی میری اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا, آپ کی جو زندگی ہے اس پوری زندگی کا یہ شعر حق تو ادا نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اندر جو ایک جملہ ہے, ایک کلمہ ہے, حق گزار رفاقت, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی رفاقت کا جو حق ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیا. اس میں دنیا کے کسی بھی دانشور کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں, کتنا تذکرہ کرتے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء میری اس بات کی ضرور تائید کریں گے کہ سیدہ خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ, ایک سنت کو زندہ کرنا, ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اب میں ان لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈوں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں, کہ وہ لوگ یہ سوچیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام ہے, وہ مرتبہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے سامنے, فیصل بھائی اپنی بہن کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے بندہ اپنی بہن کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. اس زمانے کے اعتبار سے اگر بات کی جائے, اپنی زوجہ کے سامنے بندہ اپنی ماں کی تعریف نہیں بیان کر سکتا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں, اور جس گھر میں 3 دن فاقہ ہوتا ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اس فاقے والے گھر کے اندر گوشت لے کر آتے ہیں. آپ فرماتی میں حیران ہوئی کہ آج گوشت کیوں لائے. فرمایا عائشہ ذرا اچھا کر کے پکانا اور اس میں شوربہ زیادہ رکھنا. تو آپ کہتی ہیں کہ میری حیرانگی اور زیادہ ہو گئی, تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کہ ہمارے گھر میں تو گویا کہ 3 دن فاقہ ہوتا ہے اور گوشت تو عرصے تک پکتا نہیں, اور آج پک رہا ہے, اور آپ کہہ رہے کہ ارشاد فرما رہے کہ اس کا شوربہ زیادہ کرنا. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے کہ مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں. اللہ اکبر. یہ محبت کا انداز دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی احترام کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں کہ جو امام الانبیاء کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ان کی سہیلیاں آئی ہیں, مجھے خوشی ہوگی کہ وہ کھانا کھائیں گی, ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے, تحفہ پیش کرنا ہے. یہاں پر بڑے ادب سے, بڑے پیار سے, بڑے ہی دھیمے انداز سے سیدہ عائشہ نے ایک جملہ یعنی بارگاہ نبوت کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وہ تو آپ سے 15 سال بڑی تھیں عمر میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ علیہ السلام رو رہے تھے. یہاں بھی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سیدہ پاک کا نام سن کر رونا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جن کا ذکر کر کے رو جایا کرتے تھے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ باقی ازواج میرے اچھے وقت میں آئی ہیں, وہ میرے برے وقتوں کی ساتھی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے میری معلومات کے مطابق 30 کنیزائیں کام کرتی تھی. آپ کے کپڑے دھونا, آپ کے برتن اٹھانا, آپ کے لیے کھانا پکانا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں پکایا تھا, کبھی اپنے ہاتھ سے برتن نہیں دھوئے تھے. میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں کیا درس ملتا ہے اور کیا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پیغام جانا چاہیے, تو کبھی آپ نے یوں کہیے کہ وہ کہتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں پنجابی کو کہتے ہیں کہ داڑا پن دو نہیں کیتا, یعنی کہ کبھی جو ہے وہ دھنیا جو ہوتا ہے دھنیا, وہ دھنیا کی ٹہنی کو توڑ کے بھی جو 1 سے 2 نہ کرے اس کو کہتے ہیں داڑا پن دو نہیں کیتا. اتنا آپ کے ناز اور اتنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اعلیٰ ترین لگژری لائف تھی. لیکن جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی رفاقت میں آتی ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے اپنا سارے کا سارا مال
نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ عورت کے مال پر عورت کا حق ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، عورت کما کے لاتی ہے اور مرد اس کا مالک بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ عورت اپنے مال کی حقدار ہے، اپنے مال کی مالکہ ہے، لیکن آ کر جو آپ جملہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کا مال ہے، آپ جسے چاہے جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے اس کو خرچ کریں۔ ایک بات، شیب ابی طالب جب آیا، یعنی 3 سال جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گزارے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ اس وقت نبی پاک نے آپ کو اختیار دیا، شہریار بھائی اختیار دیا نبی پاک نے، فرمایا کہ سیدہ آپ چلی جائیں، آپ کا قبیلہ اور ہے، میرا قبیلہ اور ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے بنو ہاشم کا، آپ کے قبیلے کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا جملہ کہا، کیا اس عربی جملے کو اگر میں اردو زبان میں اگر میں اس کو اردو کا تنگ جامہ پہناؤں تو وہ یہ ہوگا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے قدموں میں پڑے ہیں غیر کی ٹھوکر کہاں کھائے، کہ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے تلوا تیرا۔ اس طرح کے اشعار بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت بھی شیب ابی طالب کے مشکل اوقات، اتنی مشکل برداشت کی، ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی مشکلات برداشت کی، انہی مشکلات کی وجہ سے آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ جیسے ہی امن کا زمانہ آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیمار ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت نبی پاک سے جو کلام کیا، فیصل بھائی سن کر اس کلام کو پڑھ کے دل پھٹتا ہے کہ آپ نے کہا کہ عرض کیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں، مجھ سے آپ کے جو حقوق ہیں وہ اگر ادا نہ ہو پائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہی درس آپ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں، میری اماں پاک، آپ نے مولا علی سے آخری الفاظ یہی کہے، وہاں لفظ نبی نہیں تھا، باقی سارے الفاظ وہی تھے، کہا کہ مجھ سے باغ ترے دی راکھی کر کر ساری عمر گزاری، جدو پھل پکڑتے آیا لے گئے اور بیپاری۔ تو کہا کہ آپ کا حق اگر ادا نہیں ہو سکا تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہاں بس سیدہ پاک کے ضمن میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کے حوالے سے آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بدر کے قیدی آئے تو حضرت سیدہ زینب جو نبی پاک کی بڑی صاحبزادی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کے شوہر بھی آئے تو فدیے کا حکم جو ہے صحابہ کرام نے آپس میں مل کے یہ کہا کہ قیدیوں کو چھوڑیں گے تو فدیہ دیا جائے گا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک ہار تھا جو آپ نے رخصتی کے وقت سیدہ زینب کو دیا تھا، تو وہ ہار جو ہے وہ فدیے کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حضرت سیدہ زینب کے شوہر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے آیا، تو نبی پاک نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر روئے، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہم نے کفار پر غلبہ پا لیا ہے، اور کفار جو ہے وہ نیست و نابود ہونے کے قریب ہیں، اور وہ خائب اور خاسر ہیں، ان کی لاشیں دیکھیں کیسے جلی کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، جیسے کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم مجھے اتنی فیور دیتے ہو کہ یہ ہار نشانی میں باقی رکھوں خدیجہ کی؟ اللہ، یہ محبت، یہ الفت اور یہ انسیت نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہماری تو جان بھی قربان، آپ اس کو جس طرح چاہیں جس کو چاہیں دے دیں۔ تو آپ نے پھر وہ سیدہ زینب کو واپس دے دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سیدہ پاک سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، آخری حدیث پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ 2 ٹوک واشگاف الفاظ میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی بیوی عطا نہیں فرمائی، کہ نبی پاک کی ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھیں، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی بیوی عطا نہیں فرمائی۔